إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. جو جس حال میں بھی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات روزانہ برستی ہے، چاہے وہ تونگری میں ہو، چاہے وہ غربت میں ہو، چاہے وہ مالداری میں ہو، چاہے وہ فقیری میں ہو. اللہ نے اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا ہو یا ایک عام انسان بنایا ہو، ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں صبح سے لے کر شام تک برستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندو تم سب مل کر اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو، تمام نعمتوں کو نہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی ایک نعمت کو اگر تم شمار کرنا چاہو، کسی مخصوص نعمت کو بھی گننا چاہو، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، یہ ایک نعمت ہے. اللہ نے زبان کی نعمت دی ہے، یہ ایک نعمت ہے. اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ ایک نعمت ہے. تو اس طرح کی کسی ایک نعمت کو بھی غور کرنا چاہو اور اس کو شمار کرنا چاہو کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا تحصوها، کہ تم اس ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ صبح سے لے کر شام تک ہزاروں اور سینکڑوں نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں. لیکن میرے محترم بزرگ و دوستو، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ اور افضل نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو عطا فرمائی ہے، وہ اللہ نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے ہم میں سے اکثروں کو بن مانگے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. کسی نے درخواست نہیں کی تھی کہ ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کرنا. حقیقت میں اس نعمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب کل قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرم لوگ اب جو ہے ایمان والوں سے تم جدا ہو جاؤ. دنیا میں تو تم ساتھ رہا کرتے تھے، پڑوس میں رہا کرتے تھے، دوستیاں بھی تھی، تعلقات بھی تھے، لیکن آج جو فیصلہ ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. کتنے ایمان کی قدر ہوگی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اس کو تولا جائے گا اور اس کی قدر کی جائے گی. اور اتنے ایمان کی قدر ہوگی کہ کل قیامت میں ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا. اس کے نامہ اعمال ایسے ہوں گے کہ 99 دفتر اس کے برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر دفتر منتہائے نظر تک کے بڑا ہوگا. اتنا بڑا ہر دفتر اور 99 دفاتر اس طرح کے سارے سیاہ کاموں سے بھرے ہوئے، سارے کے سارے بدعمالیوں سے لکھے ہوئے اور پٹے ہوئے. اب جو ہے اس شخص سے پوچھا جائے گا بتا کیا تو نے ان میں سے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور لکھا گیا؟ وہ کہے گا کہ نہیں باری تعالیٰ میں ان سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے تھوڑا کیا تھا کیا زیادہ لکھا گیا؟ تو کہے گا نہیں باری تعالیٰ جتنا کیا تھا اتنا ہی لکھا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، آج تیرے ساتھ انصاف ہوگا. کیا انصاف ہوگا؟ کہ اسے ایک پرچہ پکڑایا جائے گا، ایک ورقہ دیا جائے گا جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا جا اب اس پرچے کو جا کر تلوا دے، ان 99 منتہائے نظر کے برابر بڑے دفاتر کے ساتھ اس کو تلوا دے. وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ ایک پرچہ، یہ ایک کاغذ کا پرزہ اور یہاں پر 99 دفاتر ہیں، ان میں کیا موازنہ اور ان میں ان کو کیا تولا جا سکتا ہے اور کیا وزن کیا جا سکتا ہے؟
لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں بندے، آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، آج تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ چنانچہ وہ شخص وہ چھوٹا سا پرزہ اور پرچہ اور ورقہ لے کر جائے گا اور اپنے ترازو میں جب تلوائے گا تو یہ اللہ کے نام کی برکت اور یہ ایمان کا وزن ہوگا کہ وہ پلڑا جس میں یہ پرچہ رکھا جائے گا، یہ ورقہ رکھا جائے گا، یہ بھاری ہو جائے گا ان 99 برائیوں کے دفتر کے مقابلے میں۔ تو اس وقت میں اصل میں ایمان کا اندازہ ہوگا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی نعمت دے کر آزماتے ہیں اور کبھی نعمت چھین کر آزماتے ہیں۔ جیسے مالداری اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتے ہیں کہ میرا بندہ اس مال کے حقوق کو ادا کرتا ہے کہ نہیں ادا کرتا، کہ قارون کو مال دے کر آزمایا، اس سے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دیکھ تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو اپنا حصہ بھی مال میں سے لے لے، اپنے مال سے خود بھی نفع اٹھا لے، لیکن اللہ نے جیسے تیرے ساتھ احسان کیا ہے مال دے کر تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی احسان کر۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ مال تو میں نے اپنے بل بوتے پر کمایا ہے تو لہٰذا میں ہی اس کا حقدار ہوں، اس میں اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو مال دے کر آزمایا اور پھر مال کے ساتھ اسے ناکام کر کے بتلایا۔ اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ مال لے کر آزماتے ہیں کہ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ مال چھین کر آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے اور صبر پر باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ چنانچہ بے شمار واقعات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ملیں گے کہ آپ ایک وقت کا کھانا نوش فرماتے، دوسرے وقت آپ صبر فرماتے، فاقہ فرماتے کہ یہ مال لے کر آزمایا کہ میرے بندے یہ صبر کا امتحان ہے اور مال دے کر آزمانا یہ شکر کا امتحان ہے۔ ایسے میرے محترم بزرگوں، جیسے مال دے کر آزمایا جاتا ہے، مال لے کر آزمایا جاتا ہے، ایسے ہی کبھی ایمان دے کر آزمایا جاتا ہے، اور اللہ معاف کرے کبھی ایمان لے کر بھی آزمایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ چنانچہ بڑا عجیب واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے اور واقعی دل دہل جاتا ہے کہ اتنے اونچے مرتبے پر پہنچنے کے بعد بھی ایمان سے آدمی محروم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا اور صحابی رسول کے مرتبے پر سرفراز ہوئے کہ صحابی رسول کا مرتبہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے کہ تمام دنیا کے اولیاء جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے اور ان سب کی ولایتوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے، تب بھی یہ کسی ادنا درجے کے صحابی کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا اونچا درجہ صحابیت کا پایا، اور صرف عام صحابی نہیں بلکہ اتنے بڑے صحابی وہ شخص بنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے اور اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی وہ وحی ان سے لکھوایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جب وحی اترتی تو کسی لکھے پڑھے صحابی کو، لکھنے پڑھنے والے صحابی کو بلاتے اور بلا کر ان سے وحی لکھواتے۔ چنانچہ یہ شخص جو ایمان لائے تھے، جو صحابی بن گئے تھے، اب ان سے یہ کام لیا جا رہا تھا کہ جب بھی وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلواتے اور ان سے قرآن کی آیات لکھوایا کرتے تھے۔ تو یہ عام صحابی نہیں بنے بلکہ اعلیٰ مرتبے کے صحابی بن گئے جو کاتبین وحی میں سے تھے، وحی لکھنے والوں میں سے تھے۔ چنانچہ ایک آیت نازل ہوئی سورہ مؤمنون کی 18ویں پارے کی، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم سب سے پہلے انسان کو کیسے بناتے ہیں۔ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ کہ پہلے نطفے کو ماں کے رحم میں پہنچایا، پھر نطفے سے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس کو جو ہے ایک خون کا جمع ہوا خون بنایا اور خون سے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور پھر اس پر ہڈیاں اور پھر ہڈیوں پر گوشت، اور اس طریقے سے ہم نے پورے انسان کو بنایا۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت لکھ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ واقعتاً یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک کرشمہ ہے کہ انسان کچھ نہیں تھا، ایک پانی کا قطرہ تھا، وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو خوبصورت انسان بنایا۔ تو ان کے اندر سے ایک آواز نکلی اور ان کے اندر سے جذبات کے ساتھ ایک جملہ نکلا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین پیدا کرنے والی ہے، بہترین شکل و صورت کے ساتھ انسانوں کو بنانے والی ہے۔ یہ جملہ ان کے اندر سے نکلا، اور اللہ کا کرنا ایسا کہ یہی آیت بن کر اللہ نے بھی اوپر سے نازل کیا۔
انہی صحابی پر یہی بات ان کے دل میں پیدا ہوئی اور ان کے زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین پیدا کرنے والی ہے۔ اور اتفاق کے یہی آیت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی لکھو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اتنا اونچا مرتبے تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ کی وحی اترنے سے پہلے ان کے دل میں وہ بات پیدا ہو گئی، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو لکھو فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو ان کے دل میں شیطان نے بات ڈالی یہ تو میرا جملہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی کہاں سے آ گئی، یہ تو میرا جملہ ہے، میرے دل میں یہ بات آئی تھی۔ اور نعوذ باللہ وہ بات ان کو جو ہے کفار جو کہا کرتے تھے کہ ان کو کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی نعوذ باللہ، بلکہ یہ اپنی طرف سے باتیں گڑ گڑ کر لکھاتے ہیں، اسی کو وحی بولتے ہیں۔ اب یہ بات ان کے دل میں، ہاں یہ کفار صحیح کہتے تھے، یہ بات تو میرے دل میں آئی تھی، یہ اللہ کی طرف سے وحی کہاں سے ہو گئی۔ اسی بنیاد پر کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شخص ایمان سے مرتد ہو گیا اور صحابی رسول کے اتنے اونچے مرتبے پر جانے کے بعد بھی ایمان سے ہاتھ دھو گئے گا۔ ان کا نام نہیں ملتا ہے لیکن بہرحال یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو اتنے اونچے مرتبے پر جانے کے بعد بھی ایمان سلب ہو سکتا ہے اور ایمان واپس لیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے اور آپ کے ایمان کا کیا ٹھکانہ، ہمارے اور آپ کے ایمان کی کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ ہم مومن پیدا ہوئے ہیں اور ایمان کے ساتھ ہی مریں گے؟ اس بات کا کون گارنٹر ہو سکتا ہے، اس بات کا کون بھروسہ دلا سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ قدردانی کیا ہے اس کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ احسان ہے تو نے ایمان والا بنایا، اللہ تعالیٰ احسان ہے تو نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ احسان ہے تو نے اپنا تعارف کرایا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں بے شمار ایسے اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے ان کو بنایا ہے، لیکن اللہ نے اپنے ذات کے تعارف سے ان کو محروم رکھا ہے۔ وہ نہیں جانتے اللہ کون ہے، وہ نہیں جانتے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، وہ نہیں جانتے کہ ہمیں کس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ وہ مارے اس بات کی تلاش میں پھرتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ کسی نے ان کو بتایا پتھر نے پیدا کیا تو پتھر کے سامنے سر جھکا دیا، کسی نے ان کو بتایا کہ اس لکڑی نے تم کو پیدا کیا تو لکڑی کے سامنے جھک گئے، کسی نے ان کو بتایا کہ سورج اور چاند بڑے مہان مخلوق ہے تو لہذا انہی کو خالق سمجھ بیٹھے۔ تو یہ ساری دنیا سرگرداں اور پریشان ہے اپنے معبود حقیقی کو جاننے اور پہچاننے کے لیے، اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کے لیے یہ سارے لوگ پریشان ہیں۔ اب ان تک اس امانت کو پہنچانا، ان تک جو ہے اللہ کے تعارف کو پہنچانا اور ان کو بتلانا کہ پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے، کون ہے اور پیدا کس مقصد سے کیا گیا ہے، یہ اس بات کا بتلانا، یہ ایمان کی سب سے بڑی قدردانی ہے اور یہ ایمان کا سب سے بڑا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت اس لیے نہیں دی کہ ہم اس کو اپنے سینوں میں چھپائے رکھیں، بلکہ اللہ نے نعمت اس لیے دی ہے تاکہ ہم اسے اوروں تک پہنچائیں اور اوروں تک پہنچانے کی فکر کریں، اور اوروں تک پہنچانے کے راستے اور طریقے خود اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ، کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو لوگوں کو، ان لوگوں کو جو لوگ نہیں جانتے ہیں، یا جو جانتے ہیں ان لوگوں تک بھی پہنچاؤ۔ اس لیے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے، ایمان کا مطلب صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا پہلا قدم ہے، یہ ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس پر جانے کے بعد اب اگلے منازل باقی ہے، اگلے مراحل طے کرنے ہیں۔ منزل یہ ہے کہ ساری زندگی ایمان پر آ جائے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ایمان جو ہے ایک درخت کی طرح سے ہے، اس کی جڑیں جتنی مضبوط ہوگی، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی تنا بھی مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کے اوپر پھل اور پھول آئیں گے اور اتنا ہی یہ درخت تناور اور مضبوط ہوگا۔ تو ایسے ہی ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا عبادات کا اہتمام آئے گا، اتنا جو ہے ہماری زندگیوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نظر آئے گا، اتنا ہمارے معاملات میں صفائی آئے گی، اتنا ہمارے اخلاق بلند ہوں گے، اتنا ہمارے اندر درگزر کرنے کا مادہ آئے گا، اور اتنا ہمارے اندر اللہ کو راضی کرنے اور چھپ کر کرنے کا ایک مادہ پیدا ہوگا کہ میں کوئی کام کروں وہ صرف اللہ جانے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے، کہ ایسے یہ جذبات پیدا ہوں گے جبکہ ایمان ہمارے اندر میں آئے گا۔
تو اب ہم خود غور کریں کہ سارا دین آنے پر ایمان کی تکمیل ہے، سارا دین ہماری زندگی میں آ جائے تب